الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اہل بیت دعائے اتار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 35 صفحات کا رسالہ فیضان اہل بیت پڑھ یا سن لے اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو اہل بیت کرام علیہم رضوان کی سچی غلامی نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمانے مولا علی رضی اللہ عنہ، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سادات کرام سے حسن سلوک کرنے کا عظیم الشان انعام۔ حکایت۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر رہتے تھے۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا۔ انہوں نے آٹے کی رقم مانگی تو سید زادے نے فرمایا، میرے پاس مال نہیں ہے، البتہ آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لکھ لو۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لکھ لیا۔ اس معاملے کا علوی، حسنی، حسینی حضرات کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان سے آٹے کا سوال کیا تو انہوں نے ان سب کو بھی آٹا پیش کر دیا اور یہ سارا قرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عمر بن یحییٰ علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور وہ تحریر بھی دکھائی جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سارا قرض لکھا ہوا تھا۔ رات جب ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ابو الحسن علی بن ابراہیم نے عرض کی، جی ہاں، آپ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے میری شکایت کیوں کی حالانکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا، آقا میں محتاج و تنگ دست ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا۔ اس رات کوفے کے 7 نیک لوگوں نے
خواب میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل سے اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت اے نانا اے حسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سچا عاشق رسول کون؟ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی، سب پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کی آل پاک سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ و اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یقیناً جو کوئی اہل بیت اطہار کا سچا محب و معتقد یعنی محبت و عقیدت رکھنے والا ہے اور ساتھ میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کرتا اور صحابہ کو جنتی مانتا ہے تو ایسا خوش نصیب شخص ہی حقیقت میں سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ایسوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم سے فضائل اہل بیت کا ثبوت۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 33 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت سے مراد کون؟ خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ہے، اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ شان اہل بیت حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع یعنی سرچشمہ ہے۔ اس سے ان کے اعزاز معاصر یعنی بلند مقام اور علو شان یعنی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دنیہ یعنی گھٹیا اخلاق اور احوال مذمومہ یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی۔ بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نار یعنی جہنم پر حرام ہیں، اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے، اور جو چیز ان کے احوال شریفہ یعنی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو، اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حدائق بخشش میں اہل بیت کی شان میں فرماتے ہیں، پا رہائے صحف غنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی، پارا یعنی ٹکڑا، صحف یعنی صحیفے کی جمع، مقدس کتابوں، غنچہ یعنی کلی، قدس یعنی پاک، آب تطہیر یعنی مبارک پانی، ریاض یعنی باغ، نجابت یعنی اعلیٰ خاندان یا نسل کا ہونا، خمیر یعنی اصل فطرت، بے لوث یعنی خالص، طینت یعنی طبیعت۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ یعنی خاندان، مقدس کتابوں کے جدا جدا مختلف حصے اور مبارک پھول ہیں جن کو پاکیزہ و بابرکت پانی سے سینچا گیا ہے، گویا یہ سارے کا سارا حسین و دلکش باغ ہے۔ اس شرافت والے بہترین خاندان پر لاکھوں سلام ہوں کہ اس خاندان عالی شان میں خون رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ ان مخلصین و نیک ہستیوں کی طبیعتوں پر لاکھوں سلام۔ پاک بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد اور ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں بھی شامل ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ پاک بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی، اہل اسلام یعنی مسلمان، مادران یعنی مادر کی جمع یعنی مائیں، شفیق یعنی مہربان، بانو یعنی عزت دار خاتون، طہارت یعنی پاکیزگی۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت والی پاک بیویاں سارے مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں، ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ بی بی عائشہ کی ایمان افروز حکایت، تمام مسلمانوں کی امی جان، صحابیہ بنت صحابی، طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی عبادت گزار، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، مجتہدہ یعنی بہت بڑی عالمہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا، رو رہی تھیں کہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر عرض کی، آپ کو مبارک ہو، خوش ہو جائیے،
خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنتی ہے۔ یہ سن کر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، فرجت عنی فرج اللہ عنک، یعنی تم نے میرا غم دور کیا، اللہ پاک تمہارا غم دور کرے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے عائشہ جنتی ہیں کے تحت فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گی۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی: بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حریم یعنی بیوی، براعت یعنی تہمت سے پاکی، شرح کلام رضا، صحابی ابن صحابی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری شہزادی اور تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کا سکون و قرار ہیں۔ اس با پردہ و با حیا پاک بیوی پر لاکھوں سلام۔ آپ ایسی با حیا و پاکیزہ خاتون ہیں کہ آپ کی عظمت کی پاکیزگی قرآن کریم کی سورہ نور میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کے نورانی چہرے پر لاکھوں سلام ہوں۔ عاشق اکبر کی اہل بیت اطہار سے محبت۔ صحابی ابن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو، مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اور مراتب کا لحاظ کرو۔ صدیق اکبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت سے تھے، اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسنین کریمین کی خوشی میں فاروق اعظم کی خوشی۔ حکایت، خاندان اہل بیت کے چمکتے دمکتے ستارے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم تابعی بزرگ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ بہترین کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق منبر رسول و قبر انور کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے اور دعائیں دیتے۔ اچانک
آپ کے سامنے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما باہر تشریف لائے۔ دونوں شہزادوں کے مبارک بدن پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ تھا۔ جیسے ہی آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ نے جلال میں آ کر عمدہ کپڑے پہن کر خوش ہونے والوں سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ سب لوگ یہ سن کر پریشان ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ نے خود ہی عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو خط یعنی لیٹر لکھا کہ جلد از جلد امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے 2 بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو۔ حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 2 لباس تیار کروا کے بھیج دیے۔ آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو وہ لباس پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، جب تک ان دونوں شہزادوں رضی اللہ عنہما نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو کپڑے پہنا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سواری سے نیچے تشریف لے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور حضرت عمر فاروق اعظم و حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہما سواری پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم سواری سے نیچے تشریف لے آتے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر جاتے۔ کندھوں پر اٹھا لیں۔ حکایت ابو المحزم کا بیان ہے، ایک مرتبہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ عظیم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ واپسی پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر شریف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک پاؤں سے گرد و غبار یعنی مٹی شریف دور کرنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، آپ جناب کی جو عظمت میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دیں بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ چل گئی باد مخالف الغیاس، اے حسین با وفا فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سسرالی رشتے داروں کی شان حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو کہ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اخیافی بھائی ہیں۔ اخیافی یعنی وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ الگ اور ماں ایک ہو۔ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے نہ چاہا کہ میں نکاح کروں کسی ایسی عورت سے
یا اپنے خاندان میں سے کسی عورت کا نکاح کروں کسی ایسے مرد سے مگر یہ کہ وہ جنتی ہو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسے سسرالی رشتے سے روک دیا گیا کہ جن کا خاتمہ جہنم میں جانے والے اعمال پر ہونا ہو۔ مزید فرماتے ہیں یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس روایت سے جہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ابن عفان اور مولا علی رضی اللہ عنہم کی شان ظاہر ہوتی ہے، وہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نوید جنت یعنی جنت کی خوشخبری لیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ سب صاحبان صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں میں سے بھی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کا بدلہ۔ حکایت، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خواب میں تشریف لا کر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے زمانے کے اولیاء سے بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری سنت پر عمل کرتے ہو اور نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو اور میرے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہو۔ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدوں کو ڈبل دیتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کا بہت خیال فرماتے، یہاں تک کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک عطا فرماتے اور سید صاحبان کو 2 دیتے۔ حب سادات اے خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ سادات کرام کو خصوصاً قربانی کا گوشت دینا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوشت سب تصدق یعنی خیرات کر دیتا ہے، اور ایک قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوست سب نظر حضرات سادات کرام کرتا ہے۔ تقبل اللہ تعالی منی ومن المسلمین، یعنی اللہ پاک میری اور سب مسلمانوں کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔
دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے التجائے عطار۔ اے مالداروں، دکانداروں، ڈاکٹروں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق آل رسول یعنی سادات کرام کی خدمت کر کے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب یعنی دل کو راحت پہنچائیے اور باغ جنت میں گھر پانے کے اسباب کیجیے۔ زہ نصیب ہر دکاندار یہ ذہن بنا لے کہ میں سادات کرام کو سودا مفت یعنی فری یا کم از کم نو پروفٹ نو لاس یعنی قیمت خرید یعنی پرچیز ریٹ پر دوں گا۔ یقیناً اس طرح بھی ان کی بڑی ہمدردی و خیر خواہی ہوگی۔ کاش ہر ڈاکٹر یہ ذہن بنا لے کہ میں سیدوں کا چیک اپ فری کروں گا، بلکہ ہو سکا تو میڈیسن بھی فری پیش کر کے آل رسول کا دل خوش کروں گا۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں پڑوس میں رہنے والے سادات کرام کے یہاں سحری و افطاری، قربانی کے دنوں میں گھر میں بننے والی لذیذ ڈشوں میں سے کچھ نہ کچھ ان کے گھر جا کر ادب و احترام سے ان کی نظر کیجیے۔ کیسی نادانی ہے کہ جن کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے نواسے ہماری آسائشوں بھری زندگی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ آج اپنا مال، اپنی دولت، اپنی پسندیدہ چیزیں سادات کرام کے قدموں پر نثار کریں، پھر دیکھیں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن کیسا مالا مال فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ وقت جب نہ مال کام آئے گا اور نہ عہدہ و منصب عذابوں سے بچا پائے گا، اس وقت بے چین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ اگر دنیا میں ان کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، کسی بیمار سید زادے کا مفت علاج کیا ہوگا، تو کیا عجب یہی شہزادہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہاں، صرف رضا الہی کی نیت سے خدمت کیجیے، باقی ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے۔ نیز ہرگز اپنے دل میں یہ وسوسہ نہ آنے دیجیے کہ پتہ نہیں یہ سید ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں کہ ہم نسب کی ٹوہ میں پڑیں، بس ہمارے لیے ان کا بطور سید مشہور ہونا ہی کافی ہے۔ سید ہونے کا ثبوت مانگنا کیسا؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم یعنی تحقیق سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت یعنی سید ہونے کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی یعنی زبردستی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا یعنی تانا دینا ہرگز جائز نہیں۔ الناس امناء علی انسابہم یعنی لوگ اپنے نسب پر امین ہیں۔ ہاں، جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطلع کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، میرے خیال یعنی میری یادداشت میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر یعنی قیامت قائم ہے، یہ شفاعت خواہ یعنی شفاعت کا طلبگار ہوا۔ اعراض فرمایا یعنی منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں،
فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت گھول گھول کر پلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات میں جہاں فضائل صحابہ کرام بیان کیے جاتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کی مبارک سیرت بیان کر کے ان سے بھی روشنی لی جاتی ہے۔ شجرہ قادریہ رضویہ میں موجود اہل بیت اطہار کی محبت کی خیرات مانگنے پر مشتمل ایک شعر سنیے، اور اگر اب تک نہیں ہوئے تو غلامان صحابہ و اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 37 شیخ طریقت یعنی حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اہل بیت کا خادم بننے کی سعادت ملنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدوں کا ادب کریں۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سادات کرام اگرچہ نسب یعنی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے ہی دور ہوں، ان کا ہم پر حق ہے کہ اپنی خواہشوں پر ان کی رضا کو مقدم کریں، یعنی ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیں اور ان کی بھرپور تعظیم کریں۔ اور جب یہ حضرات یعنی سید صاحبان زمین پر تشریف فرما ہوں تو اونچی نشست یعنی کرسی یا صوفے وغیرہ پر نہ بیٹھیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور بروز قیامت میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا و گواہ ہوں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہوں۔ الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو چھاپ یعنی پرنٹ کروا کر یا دیکھ کر بیان کر کے یا کسی بھی ذریعے سے لوگوں تک 40 حدیثیں پہنچائے۔ لہذا یہ فضیلت پانے کی نیت سے فضائل اہل بیت کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریراً پیش کیے جاتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کے بارے میں 40 حدیثیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ نمبر 2، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، یعنی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا ہلاک یعنی برباد ہو گیا۔ اہل بیت کشتی اور صحابہ ستارے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت یعنی ضرورت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاں ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں، اسی طرح
امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بھی محتاج یعنی ضرورت مند ہیں، اور صحابہ کبار علیہم رضوان کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء یعنی پیروی میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، دنیا سمندر ہے، اس میں سفر کے لیے جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الفاظ و معانی، بیڑا یعنی بحری جہاز کشتی، نجم یعنی ستارے، ناؤ یعنی کشتی، عطرت یعنی اہل بیت اطہار، شرح کلام رضا۔ الحمدللہ اہل سنت کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا، کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت دونوں ہی سے محبت کرنے اور ان کے ماننے والے ہیں۔ سنی اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور سنیوں کے رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان ستارے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا، اور یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آل فاطمہ دوزخ سے محفوظ۔ نمبر 3، اے فاطمہ بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 4، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ نمبر 5، بے شک میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں۔ نمبر 6، میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، اس نے میری یہ مراد عطا فرمائی۔ نمبر 7، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو۔ قرآن کریم و اہل بیت۔ نمبر 8، میں تم میں وہ 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ شجرہ قادریہ رضویہ میں اللہ پاک کے مقبول بندوں یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 34 34ویں اور 35 35ویں شیخ طریقت یعنی حضرت شاہ ابو البرکات آل محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے کتنے پیارے انداز سے بارگاہ الہی میں اہل بیت کرام کی محبت کا سوال کیا گیا ہے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مومن کامل کون؟ نمبر 10، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی، یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ محب اہل بیت شفاعت پائے گا۔ نمبر 11، ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جب کہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہل بیت کا حق پہچانے۔ نمبر 12، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 13، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی۔ ہر تعلق و رشتہ قیامت میں منقطع یعنی ختم ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ و تعلق ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ آخری حج میں فرمایا۔ نمبر 14، آخری حج میں عرفے کے دن اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری عطرت یعنی اہل بیت۔ مددگار آقا۔ 15، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1031 ہجری 1622 عیسوی، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے عنایت فرمانے یعنی دینے والے ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لہذا اس شخص کو مبارک ہو جس کی پریشانی وہ دور فرما دیں یا اس کی پکار پر تشریف لے آئیں اور اس کی حاجت و ضرورت پوری فرما دیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلا دیں۔ جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ سیدوں کی خدمت کی ترغیب۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن، وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ یعنی بدلہ عطا فرمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال یعنی مالا مال فرما دیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو یعنی دونوں جہاں کی تمام مشکلات کے حل کے لیے بس ہے، بلکہ خود یہی صلہ یعنی بدلہ
کروڑوں صلے یعنی بدلوں سے اعلیٰ و انفس یعنی نفیس ترین و بہترین ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ یعنی یہ مبارک الفاظ اذا لقینی یعنی جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا اشارہ فرماتا ہے، بل لفظ اذا تعبیر فرمانا یعنی جب کا لفظ کہنا، بحمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذل جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجدہ سناتا ہے، یعنی سیدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو قیامت کے روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کی خوشخبری ہے۔ مسلمانوں اور کیا درکار ہے، دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو، وباللہ التوفیق یعنی یہ اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے۔ مزید ایک موقع پر فرماتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں، بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور ہدیہ یعنی گفٹ ان حضرات علیاء یعنی بلند مرتبہ صاحبان کی خدمت نہ کریں تو ان مالداروں کی اپنی بے سعادتی و محرومی ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات یعنی سادات کرام کے جد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوا یعنی پناہ کا ٹھکانہ نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار سے عطا ہوا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین یعنی قبر میں جانے والے ہیں، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں یعنی سیدوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز قیامت اس جواد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ اہل بیت پر ظلم کرنے والوں پر جنت حرام۔ 17 جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت یعنی اولاد کے بارے میں تکلیف دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ دل میں ایمان داخل نہ ہوگا۔ 18 اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا یعنی کمال ایمان نصیب نہ ہوگا حتیٰ کہ اللہ و رسول کے لیے تم لوگوں سے محبت کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے تم لوگوں سے محبت کرے اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اہل بیت، اولاد، ازواج یعنی پاک بیویاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قرابت دار یعنی رشتہ دار ہیں، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں۔ ان سب سے محبت اس لیے کرے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ یعنی خاندان ہیں۔ جب حضور پیارے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کنبہ یعنی خاندان بھی پیارا۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت۔ الفاظ و معنی، عز یعنی عظمت، مدحہ گو مدحہ خوان تعریف کرنے والا۔ شرح کلام حسن، اہل بیت یعنی گلشن مصطفیٰ کے مہکتے پھولوں کی عظمت و شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی تعریف کرنے والا در حقیقت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ پنجتن پاک سے مراد کون؟ 19 تمام مسلمانوں کی امی جان
حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو باہر تشریف لے گئے. آپ پر کالی اون کی مخلوط یعنی منقش چادر تھی. حسن ابن علی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر میں داخل کر لیا. پھر حسین ابن علی آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا گیا. پھر جناب علی رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی داخل کر لیا. پھر یہ آیت پڑھی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. معراج جلد 8 صفحہ 452 پر ہے. بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع پر عرض کیا حضور میں بھی آپ کی اہل بیت ہوں. فرمایا تم بھی اہل بیت ہو. بعض روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کمبل میں لے لیا. پھر یہ دعا فرمائی. خیال رہے کہ لفظ پنجتن پاک یعنی 5 پاک بدن اس حدیث سے لیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بہت بار ہوا. کبھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کمبل شریف میں داخل نہیں کیا اور کبھی داخل فرما لیا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف اے خدا ہر خطا کر. واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 20 جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہوئے مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ آج اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے. قرآن کریم و اہل بیت 21 میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی ہے. اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم جو آسمان سے زمین تک دراز یعنی لمبی رسی ہے، اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں یعنی قرآن کریم و اہل بیت جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں. تو غور کرو تم ان دونوں سے میرے بعد کیا معاملہ کرتے ہو. شرح حدیث، اس حدیث پاک کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے. اہل بیت ہمیشہ قرآن و حدیث پر عامل یعنی عمل کرتے رہیں گے. قرآن ان کے دل و دماغ اور عمل میں رہے گا. دوسرے معنی یہ کہ قرآن اور اہل بیت کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر پہنچ جاویں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ان کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان دونوں کا حق ادا کیا. 22 جو شخص ہم یعنی مجھ سے اور اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں یعنی ہنٹر سے دور کیا جائے گا. 23 اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. الفاظ و معنی: شہزادے یعنی پیارے بیٹے، شاہ یعنی بادشاہ،
اہل مکانت یعنی اونچے مرتبے والے، بالا یعنی اونچی، شرافت یعنی عزت و عظمت، والا سیادت، عظیم سرداری۔ شرح کلام رضا، شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی پیارے پیارے بیٹے ہیں ان سب بڑے مرتبے والوں پر لاکھوں سلام، ان کی عظیم شرافت پر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں اور ان کی بڑی سرداری پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24، جس نے ہمارے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ 25، اے بنی ہاشم، بے شک میں نے اللہ پاک سے تمہارے لیے سوال کیا کہ وہ تمہیں بہادر، دلیر اور رحم دل بنائے، اور میں نے سوال کیا کہ وہ تمہارے بھولے ہوئوں کو راہ دکھائے، اور وہ تمہیں ڈرانے والوں سے امن عطا فرمائے، اور وہ تمہارے بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تم سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرے۔ 26، میں تم سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہوں، قرآن کریم اور میری آل کی عزت و حرمت کا۔ 27، سب سے پہلے میرے حوض یعنی حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہوں گے۔ 28، تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صحابہ و اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس مسلمان کے دل میں صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت جمع ہوگی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پل صراط سے مراد دین اسلام ہو، یعنی تم میں سب سے زیادہ دین پر ثابت قدم، کامل الایمان یعنی مکمل ایمان والا وہ ہوگا جو صحابہ و اہل بیت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوگا۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ نتیجہ نکلا کہ صحابہ و اہل بیت کی محبت ایمان کے کامل یعنی پورا ہونے کی دلیل ہے، اور اس محبت سے مراد ایسی محبت ہے جو کسی شرعی ممانعت کی طرف لے کر نہ جاتی ہو۔ مثلا صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں معاذ اللہ اہل بیت کرام کے بارے میں بدگمانی، یا اہل بیت پاک کی محبت میں معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بدگمانی کی ہرگز اجازت نہیں۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے، یہ سب اللہ کی عنایت ہے، مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 29، میں قیامت کے دن 4 طرح کے بندوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ نمبر 1، میری آل کی عزت و تعظیم کرنے والا۔ نمبر 2، میری آل کی ضروریات پورا کرنے والا۔ نمبر 3، میری آل کی پریشانی میں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے والا۔ اور نمبر 4، اپنے دل و زبان سے میری آل سے محبت کرنے والا۔ 30، اللہ پاک اس بندے پر سخت غضب فرمائے گا جس نے میری آل کو تکلیف پہنچائی۔ 31، پیٹ بھر کر کھانے والے، اپنے رب کی فرما برداری سے غافل رہنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے، سنت کو چھوڑنے والے، عہد توڑنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو مبغوض یعنی ناپسند رکھنے والے، اور اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے والے کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ 32، میرے اہل بیت و انصار یعنی انصاری صحابہ میری خاص جماعت اور میرے ہم راز ہیں۔ 33، اللہ پاک اور میں نے ان 6 افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1،
اللہ پاک کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، زور زبردستی سے حاکم بننے والا۔ نمبر 4، اس شے کو عزت دینے والا جسے اللہ پاک نے ذلیل کیا ہو، اور اس کو ذلیل کرنے والا جس کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہو۔ نمبر 5، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی شے کو حلال کرنے والا۔ نمبر 6، میری آل کے معاملے میں اس شے کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہو، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ 34، 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کی حفاظت کی، اللہ پاک اس کے دین و دنیا کے معاملے میں حفاظت فرمائے گا، اور جس نے ان کو ضائع کیا اللہ پاک اس کی کسی بھی معاملے میں حفاظت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اسلام کی عزت و احترام۔ نمبر 2، میری عزت و احترام۔ نمبر 3، میرے رشتہ داروں قرابت داروں کی عزت و احترام۔ 35، لوگوں میں سب سے بہتر اہل عرب ہیں، اور عرب میں بہتر قریش والے، اور قریش میں بہتر بنو ہاشم ہیں۔ اہل بیت کو تکلیف دینے والے کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ 36، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اور اللہ پاک اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے فائدہ دے، تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے، اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔ 37، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان و سلامتی ہیں۔ 38، حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ 39، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ 40، جس نے ان دونوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یاد رہے صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا درجہ اور جزا ہر اعتبار سے صالحین یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کی مثل ہوگی، بلکہ کسی درجے میں کسی خاص اعتبار سے شرکت ہوگی، اگرچہ مقام و عزت و معیار کے اعتبار سے لاکھوں درجے فرق ہو، جیسے محل میں بادشاہ و غلام یا کوٹھی میں سیٹھ اور ملازم دونوں ہوتے ہیں، لیکن فرق واضح ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آل پاک اور ان کے حقوق کی تاکید کے متعلق حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔